کو ہوم اکنامکس یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے بہت عرصہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بہت ایک انتھوزیازم کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ آئی ہیں، اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ آئی ہیں کہ میں نے بہت کم وقت میں کیسے پروڈیوس کرنا ہے، جو آپ اپنی ہر میٹنگ میں بتاتی بھی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. تو اس میں آپ کا کیا ویژن ہے کہ سوشل سائنسز کی ایک بڑی اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن ہے بینگ یونیورسٹی ایک نیا انسٹیٹیوٹ، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو کہ کہاں جائے گا یہ؟ دیکھیں، میں جب ہومک میں آئی تھی تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ ادارہ ہوگا ایز اے یونیورسٹی. جی. لیکن جب میں آئی تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ کالج 1955 میں بنا تھا، اور ابھی کیونکہ 4-5 سال ہی ہوئے ہیں اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملے ہوئے، تو ابھی میرے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور کیونکہ ہم کالج سے یونیورسٹی کی طرف ٹرانسفارم ہو رہے تھے، تو میرے آنے کے بعد مجھ سے، اگرچہ میں اگر اس بات کا ذکر نہ کروں تو مناسب نہیں ہوگا، مجھ سے پہلے ڈاکٹر کنول امین یہاں پر ایز اے وائس چانسلر تھیں، اور انہوں نے اپنے ٹینیور میں بہت کام کیا، اور ظاہر ہے فاؤنڈر وی سی کی اور رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں جو اب مجھے کسی اور اینگل سے کرنا ہے. جی. اور ہر شخص کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے. انہوں نے بہت شاندار اس یونیورسٹی کو بنایا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ہمیں پرابلمس تھے کہ آیا یہ کالج دوبارہ بن سکتا ہے یا یونیورسٹی رہے گا. تو اس کے لیے تو میں بہت کلیئر ہوں کہ ہم اس کو یونیورسٹی ہی بنائیں گے، کیونکہ مجھے بھی وائس چانسلر بنا کے بھیجا گیا ہے. اور اب ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کا ویژن ہے وہ بھی کالجز سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ڈور سٹیپ پر اپنی لڑکیوں کو یونیورسٹی کی تعلیم دینا ہے. تو میں جب یہاں پر اس یونیورسٹی کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہم پروفیشنلز تیار کر سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفک فیلڈ کے. یہ ہومک کے نام سے ایک کالج تھا، ہومک اکنامکس کالج، تو ہم اس کو ہوم اکنامکس ہمارا فرسٹ پریفرنس ہی ہے جیسے کہ گورنمنٹ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر جتنی بھی ہماری فیلڈز ہیں اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں گرو کریں، ہماری یونیورسٹی گرو کرے. کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں بچیوں کی تعلیم فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے گورنمنٹ کی بھی اور آپ کے سوسائٹی کی بھی. ہم اگر اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بچیوں کو تعلیم دینی پڑے گی، اور پھر اگر ہم انہیں پروفیشنل بنا دیں تو وہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں اسکول جاتے تھے اس وقت میں اور اب کے وقت میں بہت تبدیلی ہے. میری والدہ کو تو اللہ جنت نصیب کرے بڑی پروگریسو خاتون تھی، وہ کہتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہے. تو اس لیے ہم بہنیں اپنی ہر فیلڈ میں جو جہاں ہیں وہ اپنی طور پہ بہتر کوشش کر رہا ہے. تو ہمارا بھی ویژن یہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو پروفیشنل بنانا ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریسرچ میں بھی سب سے آگے ہوں. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم جرنلز اسی لیے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروفیشنلی بھی میلز کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر کام کریں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ MOU کریں جہاں پریکٹیکلی بچیاں جا کے کام کر سکیں. ہماری یونیورسٹی کی کچھ خوبیاں تھیں، جیسے یہاں کچھ ریزیڈنسیز تھیں جس میں بچیاں آ کے کام کرتی تھیں اور 2-2 مہینے ٹھہرا کرتی تھیں، جو کچھ عرصہ شاید اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہ سکیں کیونکہ بہت اور کرنے کے لیے بہت سارے کام تھے. میں نے ان کو اوپن کروا دیا ہے، اور سپٹمبر میں اب ہماری ریزیڈنسیز پہ بچیاں آ رہی ہیں تاکہ وہ پریکٹیکلی یہاں رہ کر سیکھ سکیں. پھر اسی طرح سپورٹس، ہمارے ہاں سپورٹس ڈپارٹمنٹ ابھی اتنا ایکٹیو نہیں ہے، تو میں اس کو ایکٹیو کرنے جا رہی ہوں تاکہ بچیاں پریکٹیکلی یہاں کھیلتی بھی نظر آئیں. اور جیسے دیگر یونیورسٹیز کی بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے ہوتی ہیں گیمز میں بھی، تو وہ ہمیں اس یونیورسٹی کی بھی بچیاں اسی طرح ایکٹیولی کام کھیلتی بھی نظر آئیں. کیونکہ میرا تھوڑا سا انٹرنیشنل وزٹس زیادہ ہوتے رہے اور ہم اپنے ہاں بھی لوگوں کو بلاتے رہے، تو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی فارنرز آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی بچیاں پتہ نہیں شاید بہت ہی کوئی گھروں میں رہنے والی دبو قسم کی، ہر وقت ان کو آدمی ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں.
اور لیکن وہ جب دیکھتے ہیں نا اسپیشلی بچیوں کو کھیلتے ہوئے وہ بہت حیران ہوتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہومک میں وہ بچیوں کو اسی انداز میں دیکھیں. اسی لیے ہم نومبر میں ایک انٹرنیشنل اقبال کانفرنس کرانے جا رہے ہیں جس میں PHEC ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہے. ہم اور کچھ ویمن یونیورسٹیز کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے اور اس میں ہم اسکالرز بلا رہے ہیں پورے سینٹرل ایشیا سے, اور ہماری تو کوشش ہوگی انڈیا سے اور یورپ سے بھی لوگ آ جائیں تاکہ وہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس ملک کی خواتین کتنا ترقی کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے جو قومی شاعر ہیں اقبال ان سے بھی آشنا ہو سکیں. اگرچہ اقبال کی پرسنالٹی وہ ہے جس سے پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں, شاید پاکستانیوں سے زیادہ جانتے ہیں اور پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اقبال سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اقبال کا پیغام گھر گھر پہنچے, اسی لیے ہم ہومک کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرانے جا رہے ہیں. زبردست, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے اور ہم بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں بھی اور یقیناً آپ کو بھی. تو ابھی ہوا ہے تھوڑا سا وقت بریک کا, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا, اب ہم نے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں آج آپ سے, اور ریسرچ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی اور اسٹوڈنٹس کی امپاورمنٹ, اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کے امپاورمنٹ کے حوالے سے. لیکن اگر ہم بات کریں فیکلٹی امپاورمنٹ کی تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ کچھ جیسے ہم نے شروع میں بات کی انٹرویو کے کہ لوگ ایکڈیمیا میں اب آنا تھوڑا سا کترانے بھی لگے ہیں, کیونکہ یہ ایک کھلا سچ ہے کہ یہ تھوڑی سی لیس پیڈ جاب ہے, سب سے کم تنخواہ ہمیں ملتی ہے, لیکن ہم بہت پیشن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. لیکن وہ پیشن کب تک اس اکنامک فیکٹر کے ساتھ لڑ پائے گا؟ آپ کیا کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے پلیز. دیکھیں, آپ نے خود ہی میرے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ پے تو کم ہے لیکن پیشن زیادہ ہے. تو جب پیشن ہوتا ہے تو پھر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ جب بھی کوئی شخص, اگرچہ ہمارے یہاں سوسائٹی پہ تھوڑا سا ایک ایسا ہے لوگوں کا مزاج کہ وہ سوچتے ہیں کہ جس کو جو کچھ نہیں بنتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ ٹیچر بنتے ہیں, کیونکہ آپ ہی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو چینج کر سکتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پے کم ہوتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اس سوسائٹی کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی اچھا ٹیچر کہیں جاتا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ کسی اس سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوتا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا ٹیچر آیا ہے. تو اس لیے آپ بالکل یہ بات جو آپ کر رہی ہیں یہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں ٹیچرز کی امپاورمنٹ کے لیے, تو اس کے لیے آپ نے خود اس کو وٹنس کیا ہے کہ جب میں ہومک میں آئی تو میرا ویژن یہ تھا کہ یونیورسٹی میں فرسٹ پریفرنس ہمارے اسٹوڈنٹس کو, اس کے بعد ہمارے ٹیچرز کو ہونی چاہیے. اور کیونکہ جب تک ہم اچھے ٹیچرز پروڈیوس نہیں کرتے یا ہم اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ نہیں کرتے تب تک آپ کی سوسائٹی میں چینج نہیں آ سکتا. اور ٹیچر بہت چیزیں نہیں مانگتا ہے رسپیکٹ کے علاوہ, وہ رسپیکٹ سے ہی خوش ہو جاتا ہے, تو وہ ہمیں دینی چاہیے تاکہ وہ اچھے موڈ کے ساتھ کلاس میں جائے. تو ایک تو ہم نے یہ کیا. دوسری یہ ہے کہ جرنلی ہماری یونیورسٹیز نسبتاً بہتر پے کرتی ہیں جی اسکولز اور کالجز کی نسبت. تو ہوپ فلی کیونکہ بہرحال یہ ایک پالیسی میٹر ہے, ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی حد تک جہاں تک بھی ہم سپورٹ کر سکیں وہ کریں. اسی لیے جب میں نے اس دفعہ FNP میں ریسرچ فنڈز کو اپروو کروایا تو اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھا. ایک تو یہ کہ جیسے ہی گورنمنٹ ہمارے لوگوں کی پے میں انکریز کرے تو ہماری یونیورسٹی کے سب لوگوں کی بھی پے انکریز ہو جائے. پھر اسی طرح اگر وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کسی اچھے جرنل میں یا انٹرنیشنل جرنل میں آپ اپنا پیپر بھیجتے ہیں تو وہ اس کی ریسرچ فی بہت زیادہ ہوتی ہے, پبلیکیشن فی بہت زیادہ ہوتی ہے.
تو یونیورسٹی اس سلسلے میں اپنے ٹیچرز کو سپورٹ کرے اور وہ کچھ فنڈز انہیں پرووائڈ کر سکے تاکہ وہ اپنا پیپر اچھے انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش کر سکیں، کیونکہ اس سے نہ صرف یونیورسٹی کی رینکنگ بڑھتی ہے بلکہ آپ کے اوور آل جب انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کا ملک جاتا ہے تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک سے کتنے ریسرچ آرٹیکلز آئے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمارے جو لوگ ہیں انہیں سپورٹ ملتی ہے۔